بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ میں کوئی مضمون یا شاعری یا نظم شیئر نہیں کروں گی، بلکہ آج آپ کے ساتھ یہ بات کہنے کو دل چاہ رہا تھا کہ دنیا میں بہت سے لوگ مصیبت زدہ ہیں اور بہت سے لوگ بہت سے ملکوں میں تکلیف میں ہیں، اور ہمیں ان کی خیریت کا پتہ بھی رہتا ہے، مگر ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہمیں ان کو یا ان کے لیے کچھ مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ ہوتا بھی نہیں، اتنی مشکلات بھی نہیں ہوتی، مگر بہت ذریعوں سے وہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہیں دوسرے ملک میں اور ان کی مدد کی جائے، اور اس طرح کے لوگ اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا آج موضوع ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک میں بھی حفاظت میں نہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی حفاظت میں نہیں، اس لیے کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ کو سوچنا ہے اپنے ملک کو چھوڑتے ہوئے کہ آپ کہاں، کیوں اور کن کے پاس اور کس لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے اطمینان سے بیٹھ کے، تو آپ یہ بھی سوچیں کہ اس وقت جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، اس جگہ کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ جب آپ وہ ملک چھوڑیں گے تو کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو آپ کے آگے کیا ہے۔ مجھے یہاں یورپ میں 30 سال ہو گئے، جرمنی میں، اس طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے بہت بہن بھائی موجود ہیں۔ جب ہم آئے تو ہم نے اس طرح کا سوچا کہ یا تو ہم واپس آ جائیں گے اپنے ملک یا پھر ہم کسی اور جگہ پہ لینڈ کر جائیں گے۔ اب وہاں پہ سوچنے کا کچھ تصور نہیں ہوتا کہ یہاں آ کے کیا ہوگا، یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس وقت کے حالات اور تھے، آج کل کے حالات اور ہیں۔ آج کل کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ آج کل کے حالات بہت بدل گئے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں مہنگائی، ہر چیز آپ کو بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کرونا کی وجہ سے معیشت کے اوپر بہت شدید اثر پڑا ہے۔ اب آپ کسی بھی ملک میں ہوں گے، آپ کی جیب میں اگر پیسے نہیں تو آپ خود کو بھی اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی پریشان کریں گے۔ میرا کہنے کا یہاں مطلب کسی کو یہ نہیں کہ وہ زندگی میں ایک رسک نہ لے۔ رسک لینا اچھی بات بھی ہوتی ہے اور بری بات بھی ہوتی ہے۔ رسک ہمیشہ رسک ہوتا ہے، اور رسک میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ڈوب بھی سکتے ہیں، ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہنیں، فیملیز آئی ہیں یورپ میں، ان ملکوں میں جہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو سنا نہیں سکتے، اپنا درد نہیں بتا سکتے۔ اور کچھ ایسے ملک ہیں جو پابندیاں تو بہت لگاتے ہیں، مگر وہاں کے قانون اس طرح کے ہیں کہ آپ ان کے اندر ہی رہ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی سنوائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس حدود تک۔ اب مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ میں پروگرام جب سنتی ہوں 9 بردرز میں بھی
اس طرح کے پروگرام آئے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر انسان دنیا میں جب بھی آتا ہے وہ ترقی کی طرف چلتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اور اس میں انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی رہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں جانتا، اور اس کے لیے مسائل پیدا کرنا خود اپنے لیے کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آپ کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ جب آپ یورپ میں یا کسی دوسرے ملک میں جہاں پہ بھی آپ آتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ضرور پتہ کر لیا کریں۔ اکیلا انسان تو بچ کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، مگر جب فیملی کے ساتھ آنا ہو تو اس کو اپنے ساتھ تو وہ خطرہ لے کے آتا ہی ہے، لیکن ساتھ بیوی اور بچوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ بیوی بچے بھی، خاص طور پہ ماں ماری جاتی ہے کیونکہ اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کی، اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آپ کو اگر کوئی مشورہ نہ دے تو آپ کم از کم خدا تعالیٰ سے ضرور تعلق پیدا کریں، اور شاید میری یہ ویڈیو کسی کے کانوں میں پڑ جائے تو جو ابھی نہیں پہنچے وہ کم از کم کچھ سوچ لیں کہ ان کو کم از کم، اگر وہ 2 افراد ہیں اور 5 نہیں ہیں، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب 4 کھانے والے بھی ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے خود دوسروں کو بھی ڈوبیں گے ان کے ساتھ۔ تو میری دعا ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے کہ جو یہاں آ گئے اور دوسرے ملکوں میں اور ان کے لیے تکالیف شروع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے جو قریب ہیں ان کے حالات کو ان کی مدد کریں، اور ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھیں، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جب آپ کسی کے بارے میں یقین نہیں کرتے تو آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ کسی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے کیا حالات ہیں، اور کیا یہ مالی مدد کے ان کو پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی رسائی بھی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں ہوں اور آپ ان کی مدد نہ کر سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں گناہ گار بھی شامل ہو جائیں۔ تو جو دھوکہ دیتے ہیں ان کی آپ پرواہ نہ کریں، لیکن جو حقدار ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور دل رکھیں۔ تو میرا آج آپ سب کے لیے بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ سوچیں گے، اس پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ۔